بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے B1 پریپریشن میں مصروف ہوں گے۔ تو دوستوں آج میں حاضر ہوں کہ PK پولیس B1 پروموشن پولیس رول کے باب نمبر 14 فقرہ نمبر 4 کے ساتھ۔ دوستوں یہ ویڈیو پولیس رول کا ویڈیو نمبر 2 ہے اور اس سے پہلے ایک ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں۔ پولیس رول سے پہلے CRPC اور PPC کو مکمل لیکچر فارم میں آپ کے لیے اپلوڈ کر دی ہے، تو ان کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں پن کروں گا، کائنڈلی وہاں جا کر وہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ دوستو یوٹیوب میں سب سے زیادہ سرچ ہونے والے ویڈیوز میں سے ہمارا ویڈیو ٹاپ پر ہے۔ میں نے آپ کے مشکلات حل کرنے کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہے، وہاں مینولی لوگوں کو پریپریشن کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ہر کینڈیڈیٹ کے سوال کے جواب بھی دیا جاتا ہے، تو ان کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں پن کروں گا، وہاں جوائن کر کے ہمارے ساتھ مینولی پریپریشن کریں۔ تو ابھی چلتے ہیں اپنا ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو باب نمبر 14 فقرہ نمبر 4 عوام میں طرز عمل، یعنی پولیس کے عوام کے اندر یعنی عوام کے درمیان کس طرح انداز ہونا چاہیے، کس طرح لہجہ اختیار کرنا چاہیے، کس طرح ڈیوٹی کرنا چاہیے۔ تو دوستو ضمن نمبر 1 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر پولیس افسر اپنے مزاج کو بالکل قابو میں رکھے گا اور تمام موقعوں پر اخلاق سے کام کرے گا اور دوسروں کی برتاؤ سے اپنے استقلال کو بگاڑنے نہیں دے گا۔ دوستوں پولیس رول باب 14 فقرہ 4 کے تحت ہر پولیس افسر کو اپنے مزاج پر قابو رکھنا ہے اور ہر موقعوں پر اخلاق سے کام کرنا ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ برتاؤ سے اپنے استقلال کو بگاڑنے نہیں دے گا یا دینا چاہیے۔ دوستو جو وردی ہم پہنتے ہیں اس کا ایک علیحدہ رتبہ ہے، اس کا ایک علیحدہ رسپیکٹ ہے، یعنی عوام میں کوئی بندہ ایسا نہ ہونا چاہیے جو آپ کے وردی کی بے عزتی کرے، آپ کی بے عزتی کر دے، تو اس لیے ہر کام میں شائستگی اختیار کرنے چاہیے۔ اگلا ضمن ہے ہمارے پاس ہر ایک پولیس افسر اپنا بچاؤ کرتے ہوئے یا اپنے اختیارات کا جائز استعمال کرتے ہوئے دل جمی سے کام کرے اور حد المکان کم تر تشدد سے کام لے گا۔ دوستو جتنا کم آپ تشدد لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہو اتنا کم کرنا چاہیے، یعنی لوگوں کے ساتھ آپ کا دل جمی یعنی اچھے اخلاق سے پیش کرنا چاہیے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کوئی بندہ پولیس پر پتھراؤ کرتے تو اسی وقت سب سے پہلے پولیس کی جان ضروری ہے، اپنا عزت اپنا جان بچا کر ڈیوٹی کرنا چاہیے۔ جان ہے تو جہان ہے۔ تو سب سے پہلے پولیس رول کے باب 14 فقرہ 4 کے ضمن نمبر 2 کے تحت آپ کو سب سے پہلے بچاؤ کرنا چاہیے اور کم تشدد کرنے چاہیے لوگوں کے ساتھ۔ ضمن نمبر 3 بالعموم فرائض کی انجام دہی میں افسران پولیس منفرد کام کرتے ہیں۔ دوستو ضمن نمبر 3 میں یہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پولیس کے ساتھ بعض ایسا لوگ ہوتے ہیں جو قانون کے انجام دہی میں لوگوں یعنی پولیس کے ساتھ مدد کرتے ہیں اور برخلاف تعاون پر رضامندی کرتے ہیں، تو ان کا ہر ایک شخص کے طرز عمل پر مبنی ہونا چاہیے، ان کو اپنے ساتھ تعاون کرنے کے لیے یعنی بلانا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، وہ آپ کے سپورٹ کریں گے۔ دوستو باب 14 فقرہ 4 بھی نہایت ضروری ہے، یہاں سے بھی MCQs آتے ہیں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں باب 14 فقرہ 10 اردل روم۔ دوستو ہر ایک ضلع میں ہفتے میں ایک یا اگر ضرورت پڑے تو زیادہ سپرنٹنڈنٹ پولیس بشرط امکان خود یا کوئی اور گزٹ شدہ افسر جسے وہ مقرر کرے اردل روم میں اجلاس کرے گا۔ دوستو یہ سوال بار بار آتا ہے کہ ضلع میں ایک ہفتے میں کتنے بار اردل روم کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو دوستو ہفتے میں ایک بار، اگر چاہے ضرورت پڑے تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے اردل روم، یا SP خود کر سکتا ہے، سپرنٹنڈنٹ پولیس ناؤ وی کین سے DPO کر سکتا ہے، یا اس کے اجازت سے کوئی گزٹ شدہ افسر اردل روم کا اجلاس کرے گا۔ دوستو DPO یا سپرنٹنڈنٹ چھٹی پر ہو یا بیماری میں ہو یا کوئی ایمرجنسی میں ہو تو وہ اپنے سے ماتحت کسی گزٹ شدہ افسر کو یہ الاؤ کرے گا کہ وہ اردل روم بلائے اور اس کا اجلاس کرے۔ تو لائن میں DSP ہیڈ کوارٹر کر سکتا ہے یا SDPO اردل روم کا اجلاس کر سکتے ہیں، تو جس کو اجازت دیا جاتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ دوستو اردل روم میں یوں ہوتا ہے کہ گزٹ شدہ افسر چاہے DPO ہو یا ہیڈ کوارٹر ہو، جو بھی بندہ ہو، وہ ماتحتان کے عرض معروض سنے گا اور ڈسپلن کے مطابق جو کام ہوگا انہیں حل کرنے کے لیے احکام صادر کرے گا۔ اور ہیڈ کوارٹر میں جو بندہ پولیس کے قصوروار بندہ ہوتا ہے اس کو DPO کے سامنے یا SP کے سامنے یا گزٹ شدہ افسر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو اس کا فیصلہ جلد کیا جاتا ہے DPO کے تھرو یا اردل روم کے افسر کے تھرو۔ اگر کوئی بندہ قصوروار ہو تو اس کے خلاف فوری ایکشن لینے کے لیے حکم صادر کرے گا DPO۔
دوستو بیسیکلی اردلی روم صرف کے صرف پولیس کے ماتحت کے لیے رکھا جاتا ہے، ماتحتوں کے لیے رکھا جاتا ہے، جو اپنے عرض معروض ڈی پی او یا سبورڈنٹ یا گزٹ شدہ افسر کے سامنے پیش کرے، جو مجبوریاں ہو سکتے ہیں، جو اس کے لیگل پرفارمنس یا ورک ہو سکتے ہیں، ان کے لیے ان کو حل کرنے کے لیے ڈی پی او کے ساتھ یا ڈی پی او کے سامنے وہ پیش ہوتا ہے۔ دوستو ایک تو ہوتا ہے کھلی کچہری، ایک ہوتا ہے اردلی روم۔ کھلی کچہری یعنی گاؤں کے یا سوسائٹی کے لوگوں کو بلا کر ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہے، اور ایک ہوتا ہے دربار۔ دربار میں پورے کے پورے پولیس آتے ہیں اور دربار میں بیٹھتے ہیں، جو اہم پوائنٹ ان کو سنایا جاتا ہے وہ سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اردلی روم میں وہ بندے جائے گا جس کے عرض معروض ہو، وہ ڈی پی او سے الگ ملے گا۔ دربار میں جو بندہ بات کرنا چاہے وہ مکمل تمام کے تمام لوگوں کے سامنے بات کرے گا، مگر اردلی روم میں صرف ڈی پی او کے سامنے باتیں کرے گا وہ۔ دوستو یہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا، تو ان تینوں کے درمیان فرق بھی آپ کو سکھا دی میں نے۔ تو ابھی چلتے ہیں نیکسٹ باب فقرے کی طرف، باب نمبر 14 اور فقرہ نمبر 17، یعنی طبی سرٹیفکیٹ۔ دوستو ہر پیپر میں یہاں سے MCQ ضرور آتے ہیں، انہیں بھی میمورائز کرنے کی کوشش کریں۔ ضمن نمبر 1، میڈیکل افسر سے سرکاری ملازم کے لیے طبی سرٹیفکیٹ کے حصول کے بارے میں قاعدہ پنجاب میڈیکل مینول کے ضمیمہ نمبر 28 میں درج ہے۔ دوستو یہ سوال آئے تھے کہ کون سی ضمن میں درج ہے، تو یہ 28 میں، یہ ایک B1 میں آیا تھا، تو اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ دوستو جو میڈیکل افسر ہوتا ہے ان کے لیے بھی پراپر ایک رول بنائی گئی ہے کہ وہ کسی کے تھرو اگین کوئی سفارش نہ کر دے۔ تو ضمن نمبر 2 میں ہمارے پاس ہے پولیس افسر جو اس ضلع سے جہاں سے رخصت پروانہ ہونے کے بجائے کسی دیگر ضلع میں مقیم ہو، اگر طبی سرٹیفکیٹ پر توسیع رخصت کے خواہاں ہو تو اسے اسی ضلع کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو درخواست گزاری چاہیے۔ دوستو مثال کے طور پر ناوید نامی ایک بندہ سوات سے ہے، وہ رہ رہا ہے پشاور میں، تو اگر ان کو کوئی بیماری ہو تو طبی سرٹیفکیٹ چاہیے، تو وہ پشاور کے کسی میڈیکل افسر کے ساتھ رابطہ کرے گا، ان سے میڈیکل سرٹیفکیٹ لے گا، مگر جو میڈیکل سرٹیفکیٹ وہ پرووائڈ کرتا ہے میڈیکل افسر، وہ اس کے مقامی ڈسٹرکٹ کے یعنی افسر سے یعنی اس کے بارے میں آگاہی لے گا اور معلومات حاصل کرے گا، سرٹیفکیٹ میں درج کرے گا۔ دوران تحقیقات درخواست ہندہ کو فہرست بیماریان میں شمار کیا جائے گا۔ دوستو اگلا ضمن ہمارے پاس ہے ضمن نمبر 3، میڈیکل افسر کے واسطے پولیس افسر کو صحت کی خرابی یا آب و ہوا کے موقفیت کے وجوہات پر تبدیلی کی سفارش کے سرٹیفکیٹ دینا منع ہے۔ دوستو مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ بیمار ہو تو میڈیکل افسر کو یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ سفارش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہوا اس کے لیے اچھا نہیں، آب و ہوا اسے پہاڑی علاقوں میں بھیج دے یا اچھے آب و ہوا والی علاقوں میں بھیج دے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر چترال کا کوئی بندہ پشاور میں ڈیوٹی کے دوران بیمار ہو جائے تو میڈیکل افسر یہ نہیں لکھے گا کہ یہ گرمی کی وجہ سے پشاور میں بیمار ہے، اس کو دوبارہ چترال میں بھیج دے، اس کو اجازت نہیں ہے۔ وہ صرف اپنا رپورٹ پرووائڈ کر دے گا، اس کو دیکھنے کے بعد ڈی پی او یا کوئی اور افسر اس کو دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں ڈسکشن کر سکتے ہیں اور حکم صادر کر سکتے ہیں۔ تو اگلا ضمن ہے ضمن نمبر 4۔ ضمن نمبر 4 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر سرکار کے مفاد میں کسی افسر کے تفصیلات طلب کیا جائے، میڈیکل تفصیلات، تو اسے پرووائڈ میڈیکل یعنی سرکاری میڈیکل افسر کر سکتا ہے، جنہوں نے ان کے متعلق سرچ کی ہو، اسے تشخیص کی ہو، اسے ٹیسٹ کی ہو۔ یعنی ڈاکٹر اتنا کر سکتا ہے کہ درخواست رخصت بما ڈاکٹر ہدایات، یعنی چھٹی کے درخواست، اس کے ساتھ اگر بیڈ ریسٹ، اگر اور کوئی چھٹی ہو، ان کے ساتھ ساتھ اپنے وہ جو چیک اپ کی انہوں نے ڈاکٹر، وہ پرووائڈ کر سکتا ہے سرکار کو، منسلک کر کے حاصل کرتے ہیں، یعنی سرکار اس سے حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی اگر اسپتال میں رکھنا یا میڈیکل میں رکھنا کسی پولیس افسر کو مزید فائدہ مند نہ ہو تو ان کی نسبت صرف رخصت کی سفارش کرے اور اس قسم کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے کہ فلان ملازم پولیس ملازمت کے لیے موزن نہیں ہے۔ دوستو اگر کوئی پولیس افسر بائک میں ایکسیڈنٹ ہو کر اس کے ٹانگ ٹوٹ جائے تو میڈیکل افسر اگر اسے اسپتال میں مزید نہیں رکھنا چاہتا، یعنی کوئی فائدہ نہیں، اس کا ٹانگ ٹوٹ چکا ہے، مکمل کٹ آف ہو چکا ہے، تو مزید
پیچیدہ ہونے کی وجہ سے اسے کاٹ دیا گیا ہے ٹانگ کو، تو میڈیکل افسر کو یہ اجازت نہیں کہ وہ میڈیکل پینشن یعنی اس بندے کے لیے میڈیکل پینشن کی سفارش کرے، بس وہ صرف رخصت کے لیے سفارش کر سکتا ہے، باقی سرکار خود دیکھے گا کہ وہ بندہ ڈیوٹی کے لیے ایلیجیبل ہے یا نااہل ہے، تو اس کے تھرو اس کو میڈیکل پینشن کرے گا یا مزید اس کو کاروائی میڈیکل چھٹی پر بھیجے گا تاکہ وہ ٹھیک ہو کر دوبارہ اپنا ڈیوٹی جوائن کر دے۔ دوستو اگلا باب فقرہ ہمارے پاس ہے، باب نمبر 14 فقرہ نمبر 21، یعنی جیل خانوں میں داخل ہونے کا اختیار۔ دوستو گزٹ شدہ پولیس افسر کسی بھی وقت اپنے مطالبے کے تحت اپنے مطابق یعنی جیل خانوں میں داخل ہو سکتا ہے جس کا تعلق ان کے فرائض کی انجام دہی میں ہو۔ دوستو گزٹ شدہ افسر جس کا کام جیل میں ہو، سرکاری کام، اپنے فرائض کی انجام دہی میں ان کے ڈیوٹی میں آتا ہو، تو وہ کسی بھی وقت جیل جا سکتا ہے، ان کو الاؤ ہے۔ ماتحت پولیس افسران صرف قیدیوں کی شناخت کے متعلق کارروائی کرنے کے لیے جیل خانوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مین ٹرننگ پوائنٹ یعنی جونیئر رینک کے جتنے بھی افسر ماتحت ہوتے ہیں تو ان کو صرف قیدیوں کے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے جیل کے اندر جانے کی الاؤ ہے۔ ضمن 3 کے تحت کسی پولیس افسر کو کسی قیدی سے کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں، ماں سوائے اس حالت میں جب صاحب مجسٹریٹ ضلع نے صاحب سپرنٹنڈنٹ جیل خانے کے نام اس بارے میں تحریر حکم دیا ہو۔ اسسٹنٹ سب انسپکٹر سے کمتر عہدے کے افسر اس مطلب کے واسطے تعینات نہیں کیے جائیں گے۔ دوستو اگر قیدی سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو کوئی بھی پولیس افسر کو یہ الاؤ نہیں کہ وہ کسی سے سوال پوچھے، صرف مجسٹریٹ صاحب ضلع کے وہ سپرنٹنڈنٹ پولیس کے نام تحریری حکم دے، اور اس میں بھی صرف اسسٹنٹ سب انسپکٹر سے اوپر کے لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں، اس سے نیچے لوگوں کے لیے الاؤ نہیں ہے۔ اگلا باب فقرہ ہمارے پاس ہے 14-22، یعنی باب نمبر 14 فقرہ نمبر 22، نجی اسلحہ آتشین۔ ضمن نمبر 1، بالعموم سب انسپکٹر سے کمتر کے عہدے پولیس افسر کے لیے پرائیویٹ اسلحہ آتش رکھنے کے لیے لائسنس کی سفارش نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر عہدہ مذکورہ سے کمتر عہدے کے افسر ذاتی حیثیت کے لحاظ سے اعلیٰ معاشرتی درجے کے ہو یا کافی زمین یا جائیداد وغیرہ منقولہ کے مالک ہو تو ان کی سفارش کی جا سکتی ہے۔ دوستو اسسٹنٹ سب انسپکٹر سے نچلے طبقے کے جتنے بھی ہوتے ہیں پولیس افسر، ان کے لیے یعنی پرائیویٹ اسلحہ رکھنے کے لیے سفارش یعنی لائسنس رکھنے کے لیے سفارش نہیں کی جا سکتی، ان کو الاؤ نہیں ہے۔ اور اگر یعنی سب انسپکٹر سے نیچے طبقے کا ہو مگر ہائی کوالٹی کا، جس کے پاس زمین یا جائیداد وغیرہ غیر منقولہ کے مالک ہو تو ان کی سفارش کی جا سکتی ہے۔ یعنی پولیس رول 14-22 کے تحت سب انسپکٹر سے لو کرائٹیریے کے یعنی پولیس افسر جو ہوتے ہیں تو ان کے لیے یعنی پرائیویٹ اسلحہ رکھنے کے لیے سفارش یا لائسنس کی سفارش کرنے کی ممانعت، یعنی سب انسپکٹر سے نچلے طبقے کے وہ پولیس افسر سفارش کر سکتا ہے جس کے پاس بڑے بڑے زمین ہوں، جائیداد غیر منقولہ ہوں، تو وہ لائسنس کے لیے سفارش کر سکتا ہے۔ تو اگلا باب فقرہ ہمارے پاس ہے، باب نمبر 14 فقرہ نمبر 23، اس جائیداد پر کنٹرول جو پولیس افسر کے قبضے میں آیا یا وہ حاصل کرے۔ ضمن نمبر 1، جب ذیل شرائط کے تحت پولیس افسر دیگر جائیداد قبضے میں رکھ سکتا ہے یا حاصل کر سکتا ہے، اس میں مستقل نوعیت کا رہن بھی شامل ہے۔ دوستو کنسٹیبل سے بالا عہدے کے کوئی افسر اپنے تقرری یعنی پروموشن کے دوران سپرنٹنڈنٹ یا ڈی پی او کو اپنے تقرر کے دوران عام استعمال کے لیے فارم A76 پر اپنے بیوی یعنی اپنے رشتہ داروں، اپنے بیٹیوں، اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے غیر منقولہ جائیداد کے بارے میں مفصل رپورٹ پرووائڈ کر دے گا۔ غیر منقولہ مین اونلی نان موویبل پراپرٹی، جس میں شامل ہے دکان، گھر، زمین، باغات، جتنے بھی نان موویبل ہیں ان کے بارے میں مفصل رپورٹ پرووائڈ ڈی پی او یا سپرنٹنڈنٹ کو، ڈسٹرکٹ پولیس افسر سپرنٹنڈنٹ ہو یا ڈی پی او ہو، ان کو پرووائڈ کر دے گا۔ اور اس کے بعد یہ رپورٹ بھی وہ مفصل رپورٹ پرووائڈ کر دے گا جس جائیداد کو وہ بعد میں لیا ہو یا اس کے خاندان کے لوگ بعد میں کسی بندے سے لیا ہو، یعنی اپنے اوپر جتنے قرضے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل دینا یہ اتنا ضروری نہیں، علیحدہ لکھ سکتا ہے وہ بندہ۔
ہر سال جنوری کے مہینے میں کنسٹیبل سے بلا عہدے کا ہر ایک پولیس افسر اقرار نامہ داخل کرے گا، اور جو اقرار نامہ وہ پیش کرتا ہے اس میں کمی بیشی یا زمین بیچا یا زمین لیا ہے ان کا مکمل مفصل رپورٹ پرووائڈ کر دے گا۔ گزٹ شدہ افسر پہلے تقرری پر اور سال ہائے بعد میں اپنے اقرار ناموں کے فرم سپرنٹنڈنٹ پولیس کے معرفت میں DIG پولیس کو بھیجیں گے۔ یعنی جو گزٹ شدہ افسر ہوتے ہیں ان کے غیر منقولہ جائیداد وہ سیل کرتا ہے یا لیتا ہے، ان کے اقرار نامہ یعنی سپرنٹنڈنٹ DPO یا SP کے تھرو DIG پولیس کو بھیجی جاتی ہے، اور DIG کے دفتر میں رپورٹوں کے منسلک یعنی خفیہ رپورٹ کے ساتھ ان کے وہ کاغذات ان کے وہ اقرار نامہ چسپاں کیا جائے گا، اور دستاویزات انسپکٹر جنرل پولیس کو 15 فروری تک بھیجا جائے گا۔ DPO کے دفتر سے یہ اقرار نامہ DIG کے دفتر بھیجا جائے گا، وہاں سے 15 فروری کو IG آفس بھیجا جائے گا، یعنی IG کو بھیج دی جائے گی انسپکٹر جنرل کو، پھر انسپکٹر جنرل اقرار ناموں کو اطلاع گورنمنٹ کو بھیج دے گا، یعنی صوبائی گورنمنٹ کو۔ نوٹ: اگر کوئی بندہ پولیس افسر کسی رہائشی علاقے میں جائیداد غیر منقولہ حاصل کرے یا فروخت کرے تو انسپکٹر جنرل پولیس کی پیشکشی منظوری حاصل کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آتا ہوں پشاور میں اپنے لیے زمین خریدتا ہوں، تو زمین جب خریدنے سے پہلے پولیس رول کے تحت، اس طرح کوئی کرتے نہیں ہے، مجھے یعنی انسپکٹر جنرل سے منظوری حاصل کرنی چاہیے۔ ضمن نمبر ب ماتحتان اتنا ماتحتان ادلا کے رتبے پر ترقی حاصل کرنے پر اس جائیداد و غیر منقولہ کی بابت جو اس کی ترقی کے وقت خود ان کے یا ان کے اراکین کنبہ جس کی تعریف عرض قاعدہ ہذا کے لیے دی گئی ہے، تازہ اقرار نامہ لکھ کر سپرنٹنڈنٹ پولیس کی معرفت میں DIG پولیس کو ارسال کرے گی۔ دوستوں، ماتحتہ ادنا سے ماتحتہ اعلیٰ کے رتبے پر جو بندہ ترقی کرتا ہے ان کو اپنے اقرار نامہ یعنی جتنے زمین انہوں نے لی ہے یا کسی اور نے لی ہے یا کتنے زمین ہے ان کو سپرنٹنڈنٹ آفس کے تھرو یعنی DPO کے تھرو DIG کو ارسال کرے گا۔ ماتحتان اتنا اور ماتحتان اعلیٰ میں فرق کیا ہے؟ یعنی ماتحتہ اتنا وہ ہے کنسٹیبل سے لے کر انسپکٹر تک جو بندے ہیں ان کو ماتحتہ اتنا کہتے ہیں، اور ماتحتان اطلاع وہاں سے اوپر جتنے بھی رینک کے ہوتے ہیں انسپکٹر سے تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ماتحتان اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ ضمن نمبر ج جب کسی پولیس افسر یا ملازم کو ایک ڈسٹرکٹ کے اندر جس میں وہ ڈیوٹی کرتا ہے اس میں زمین لینے کی اجازت یا زمین وہ لیتا ہے تو اس کو دوسرے ڈسٹرکٹ ٹرانسفر کیا جائے گا۔ تو دوستو باقی ڈیٹیل نہایت ہی آسان ہے، اسے خود دیکھیں، مین بات میں نے آپ کو سمجھا دی، ڈھانچہ آپ کو سمجھا دی، تو باقی آسان الفاظ میں لکھا ہوا انہیں خود اسٹڈی کر دیں۔ تو ویڈیو زیادہ لمبا ہونے کی وجہ سے میں یہاں سے ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کو لے کر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آخر میں آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ کائنڈلی میرا چینل بیس آف سکسیس کو سبسکرائب کر دے اور کامنٹس میں اپنے نئے خیالات کا اظہار کرے اور ہمارے ساتھ پریپریشن کر دے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔